اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلند صلوات اللہم دیکھیں آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ تشریف فرما ہیں. خطبہ میں نے چھوڑ دیا. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں میرے پاس کہ میں ایک ایک بندے کو متوجہ کر سکوں. جتنا مقام اہل بیت کا آپ کے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند صلوات اللہم محمد وآل محمد. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. دعا کرتا ہوں پروردگار دو عالم آپ کا اس مقدس عبادت میں چل آیا منظور فرمائے. جتنے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں، پردے میں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف فرما ہیں، میری آقا زادیاں مرشد زادیاں تشریف فرما ہیں، خالق کائنات آپ کے دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے. بالخصوص جس مرحوم کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے، مالک کونین ان کے درجات بلند فرمائے. بھائی کفایت حسین کھوکھر اور ان کے عزیز و اقارب کی زندگی میں اللہ رب العزت مزید برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت بیمار کربلا کا صدقہ ان کے والد محترم کو صحت یابی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے ایک جملہ آپ سے دعاؤں کا طالب ہونے کے لیے کہ کافی دن ہو گئے میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے گردوں کا مسئلہ ہے، اور کافی دنوں کے بعد یہ میری آج کی پہلی مجلس ہے. آج آپ نے میرے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے. قبلہ اللہ رب العزت نے جہاں نبوت کا نزول کیا وہیں ساتھ ساتھ امامت کا نزول بھی کر دیا. پوری توجہ کا طالب ہوں. میرے واجب الاحترام میرے استاد کی جگہ میرے سینئر میرے بھائی سید زادہ، میں ان کی نکرانی کا بیٹا ہوں. سرکار رسالت مآب کے فضائل سے جملے کا مجلس کا آغاز کیا. اللہ نے جہاں نبوت کا نزول کیا وہیں ساتھ ساتھ امامت کا نزول بھی کر دیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب نبوت ختم ہو جاتی ہے امامت شروع ہو جاتی ہے. ممنون ہوں جناب کا. کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا کہ صرف وہ تھا. تھوڑا تھوڑا بولیں گے، جسے مجلس میں بولنا اجر لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا میرا. ایک وقت وہ تھا کہ صرف اللہ تھا. بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں، 5 تن بھی نہیں تھے، 12 بھی نہیں تھے، 14 بھی نہیں تھے. اسی جملے پہ ایک جگہ پہ مجھ پہ اعتراض ہوا تھا کہ سرکار آپ نے یہ غلط پڑھا، تو حدیث قدسی بابا جی میرے ذہن میں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے بنا دیا. اللہ نے بابا محسن شاہ جی محمد مصطفیٰ کو بنایا. بابا سائیں بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا. وہ بنانے والا لا شریک، یہ بننے والا لا شریک. وہ بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال. وہ بنانے والا آہد، یہ بننے والا آہد. میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ نے سوچا اگر میں اسی طرح تنہا اکیلا محمد کو دنیا میں بھیج دوں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، ان میں سے بننے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے. پھر اللہ نے اسی نور کو 2 میں تقسیم کیا، 2 کو 5 میں تقسیم کیا، 5 کو 12 میں تقسیم کیا، 12 کو 14 میں تقسیم کیا. جب اللہ نے 14 بنا لیے تو فرمایا دیکھا محبوب میں نے تیرے شریک بنا دیے، آپ لا شریک ہو گیا. میں نے تیرے شریک بنا دیے، آپ لا شریک ہو گیا. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو، توجہ ہے نا میرے محترم سامعین، بنایا. بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، محبوب کے بدن سے پسینہ جاری ہوا.
اللہ نے سوچا کہ میرے محبوب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، کہیں رائگاں نہ ہو جائے، قبلہ کیوں نہ میں اس پسینے کو اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر کے پسینے کو لیا، اس سے عرش بنا دیا۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کے پسینے کو لیا، اس سے لوح و قلم بنا دیے۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے کے پسینے کو لیا، اس سے ملائکہ بنا دیے۔ پھر اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے پسینے کو لیا، اس سے زمین بنا دی۔ میرے معزز سامعین، سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، لیکن پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں، پاؤں کی میل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے محمد کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنا دی۔ زمین وہ مصدر ہے جہاں سے اناج نکلتا ہے اور دنیا کھاتی ہے، شرم نہیں آتی، صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں۔ صدیوں سے محمد کے پاؤں کی، جتنا ٹائم مجھے دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر اجازت ہے تو میں آگے پڑھوں؟ 3 منٹ پہن 3 منٹ بعد میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ نے نہ سی شاہ صاحب جیت تھی ہیں میں کو ممبر تے آتے آکھنے 15 منٹ تو ٹائم ہے، 15 منٹ بعد میں چھوڑ دے سا۔ اللہ نے محمد کے پاؤں کے پسینے سے زمین بسا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ توجہ ہے نا؟ صحیح بابا جی گل یہ ہے کہ بندہ ڈسٹرب ہو ویندے، ناراض نہ ہو وے۔ میں کافی دیر دا جس لے دا آیا، اللہ نے شکر ہے میرے چ نخرا پاتا ہی کوئی نہیں، اللہ دا لکھ لکھ کرم ہے۔ میں اتھ بیٹھا تو میں نوٹ کریندا رہیا، جائے میں کو 15 منٹ آکھن اوہی 5 منٹ پڑھا ہے۔ توجہ ہے نا صحیح مقامی؟ میں بلکہ اس مائک دے ذریعے بھائی کفایت تک آواز پہنچانا چاہنا کہ قائم پور دی دھرتی ہے بڑے ذاکر ہو گئے، تو اگلے سال صرف ایہو ذاکر پڑھائے۔ ناراض نہ ہوئے، مل کے صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، بنانے کے بعد اس دنیا مر بھیجا۔ پہلے 40 سال اللہ نے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی۔ 40 سال محبوب کے کردار کی رسالت، ورنہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بن رہا تھا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ 40 سال یار حد نہیں کہ کافروں نے بھی صادق اور امین کہا ہے، کافروں نے بھی بھائی طالب حسین صادق اور امین کہا ہے۔ اچھا، عشق محمد مصطفیٰ میں اور عشق علی میں فارس کا رہنے والا، نام سلمان فارسی۔ توجہ، عشق اہل بیت میں قبلہ بھائی جان بکتا 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 عرب میں آ پہنچا۔ ادھر عرب میں جناب سلمان آئے، ادھر علی نے محمد سے کہا یا رسول اللہ چلیں، ایک ہمارا ایسا غلام آیا ہے کہ لوگ داڑھی کو عزت سمجھتے ہیں لیکن یہ اسی داڑھی سے ہماری دہلیز پہ جھاڑو دے گا۔ ایسا غلام آیا ہے۔ مولا کہاں؟ فرمایا یہودی کے پاس۔ توجہ عزیزان محترم، یہودی کے دروازے پہ آئے۔ توجہ، یہودی کے دروازے پہ دستک دی، یہودی گھر سے باہر نکلا، تھا یہودی لیکن ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم کرتے میں آ جاتا۔ نبی نے فرمایا نہیں، ہمارا ایک غلام آیا ہے تیرے پاس۔ کون سا؟ سلمان، ہمارے حوالے کر۔ یہودی دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس غلام سے ہمارا ایک معاہدہ ہے، سید کی آمد پہ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ، اللہم۔ پھر بھی صلوات، اللہم۔ بابا جی اجازت ہے؟ سائیں پڑھ لوں بس میں نے چھوڑ دیا فضائل، زندگی رہی تو پھر کبھی شاید میں مصائب بھی نہ پڑھتا، لیکن کیا کروں میری مجبوری ہے۔ پردے میں جو بیٹھی ہے نا وہ ہمارے فضائل یا قصیدے سننے نہیں آتی، اپنے بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے۔ قید ہو کے جناب مسلم 9 ذی الحجہ کو کوفے کے دربار میں پہنچا، جو رونے کی خاطر آئے ہیں۔ چھوڑ دی میں نے ساری مجلس، خدا کی قسم میں نے فضائل ہی آدھا چھوڑ دیا۔ سید ہیں، وارث منبر ہیں، میں غاصب نہ بنوں، ان کی اجازت سے قید ہو کے جناب مسلم 9 ذی الحجہ کو کوفے کے دربار میں پہنچا۔
بابا جی جو سید بیٹھے ہیں مجھے معافی دینا، جس دروازے سے جناب مسلم دربار میں داخل ہوئے نا، وہ دربار کا مرکزی دروازہ تھا۔ اس دروازے پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی۔ اس نے سیدزادہ پورے طریقے سے جناب مسلم کو آتے دیکھا۔ اب ذرا تاریخ پلٹیں، یہ تھی 9 ذی الحجہ، ٹھیک 1 مہینے کے بعد 12 محرم کو اسی دروازے سے سجاد آیا۔ رونے والوں، سجاد کوئی اتنی غربت کے عالم میں آیا، دروغے کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا، منہ پہ ماتم کرتا ہوا سجاد کے قریب آیا، آ کے کہتا ہے مولا آپ امام ہیں۔ مسلم امام نہیں تھا، مسلم کے گلے میں توق زیادہ تھے، ہاتھوں میں کڑیاں زیادہ تھی، لیکن مولا آپ امام ہیں، آپ کے گلے میں توق تھوڑے ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں تھوڑی ہیں، لیکن مولا آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں داروغہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب رسیوں میں قید ہو کر، اور میرے ساتھ سکینہ رسیوں میں قید۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔